سعید بھائی، ہم تو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، ایک مسلم فیملیز میں. ہمیں پیدا ہوتے ہی کچھ نہ کچھ انپٹ مل جاتی ہے ریلیجن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، آخرت، جہنم، جنت کا کانسیپٹ. لیٹ سپوز کہ ایک شخص ایک دم ابھی پیدا ہوتا ہے یا پھر ایک دم آ جاتا ہے فوراً سے، وہ بالکل نیوٹرل ہے دماغ سے، اس کو نہیں پتہ کہ کون سا ریلیجن اس نے سلیکٹ کرنا ہے. پرپس جو ریلیجن بتا رہا ہے، کرسچینٹی بھی ہے، ہندوازم بھی ہے، پھر اور بھی بڑی فلاسفیز ہیں، بدھزم ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اگر ایک نیوٹرل انسان، وہ کیسے پرپس تک پہنچ سکتا ہے، یہاں پہ اسلام تک بھی ایون؟ اسلام تک پہنچنے کے لیے آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سنا کے بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر اس بندے کے لیے جو ہلکا سا بھی غور کرنے کی جرت کرے گا. اور ہم اصل میں نا لوگوں سے ڈر جاتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہے. جیسے ہی آپ اس بھیڑ چال سے باہر آئیں گے تو آپ کو خود ہی وہ نشانیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. وہ والے تمام لوگ جو اسلام میں آئے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے تو ان کی کامنالٹی یہی ہے. وہ لوگوں کو، مسلمانوں کو دیکھ کے تو نہیں آئے. آج اس سال کی یا اس سے پچھلے سال کی، پچھلے 50 سال کی، پچھلے 100 سال کی جو مسلمانوں کی جو حالات ہیں، اور اس کے باوجود بھی مسلمان مطلب لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، غیر مسلم. تو وہ مسلمانوں کو دیکھ کے تو کبھی بھی نہیں آ سکتے نا. بلکہ اسلام سے دور بھگانے کی سب سے خوبصورت مشین، موسٹ ایفیشینٹ مشین اس وقت تو مسلمان ہے، وہ بھی پاکستانی مسلمان. تو اگر مسلمانوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اتنے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ والے آنسر ہی دیکھ رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی کہانی میں ہے، کہ بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ میرے اندر کی آواز ہے. وہ یہ نہیں کہ مسلمان کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے. یہ تو شکر ہے کہ مسلمانوں کو اتنی کمیونیکیشن نہیں ہے، بالکل ہی اجڑ ہے مسلمان زیادہ تر، ورنہ تو اسلام سے دور بھگا دیا تھا ہم نے. اگر ہمیں بات کرنی بھی صحیح طرح آتی ہوتی تو کوئی بھی نہ آتا. ہم تو جس طریقے سے فلسفہ پہنچاتے ہیں نا دنیا کو، جو ہماری اوقاتیں ہیں، تو غیر مسلم نے تو سن کے مان جانا تھا کہ تمہاری کتاب سے اگر یہ سیکھتے ہو جو ہمارے کرتوت ہیں، کیونکہ ہم کرتوتوں کو تو جسٹیفائی کر لیتے نا ابھی، تو ہر کوئی کرتا ہے اپنے، تو پھر تو کسی نے نہیں آنا تھا. تو شکر ہے مسلمان کو بولنا ہی نہیں آتا. قرآن وہ واحد کتاب ہے جس پہ سارے کی ساری امت اکٹھی ہے، اور کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، نہ ہی کوئی سمجھتا ہے. اس لیے غیر مسلم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر مسلمانوں کے جو ہے نا یہ راستے دیے میں جو اندر آ جاتے. سو یہ ایک ایسا مطلب اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس کو سالو کرنا بہت ضروری ہے. اور یہی کوشش ہے میری اب. اور یہیں سے یہی نظریہ جو ہے نا، یہ زاویہ اتنا بڑا ایک معمہ حل کر دیتا ہے کہ پھر کیا کریں. تو اسی لیے ایک کمپنی کھولی ہے کہ کس طریقے سے نالج اور اسکل جو ہے نا، نالج سب سے پہلے، پھر اسکل دیں، اور وہ والا کریکٹر ایٹریبیوٹس بلڈ کریں مسلمانوں کے، کہ وہ والی ایلوکوینس آ جائے کہ لوگ دنیا میں جب بھی مسلمان کو ایٹ لیسٹ اس سے اگلی نسل میں دیکھیں یا سنیں یا پرکھیں، ایٹریبیوٹ سے پرکھیں، تو ان کو اپنے اندر کی آوازوں کے اوپر انحصار نہ رہے، بلکہ ہماری آوازوں کو سن کے بھی اسلام کی طرف آ سکے، اور وہ اسی طریقے سے آئیں جس طریقے سے حق ہے قرآن بیان لانے کا کسی کو. اور یہی کیا تھا نبی علیہ السلام اور صحابہ نے. ان کی باتوں کو سن کے بھی، ان کے اعمال کو دیکھ کے بھی، ان کے کردار کو دیکھ کے بھی قرآن ہی نظر آتا تھا. ہم ایگزیکٹ مطلب ہم تو گیتا کا بھی فیل کر جائیں اگر یہ جو حالات ہمارے ہیں. گیتا کے اندر بھی کچھ اسٹینڈرڈس تھے، ہم تو ان کے اوپر بھی پورا نہیں اتر رہے. تو یہ میرے استاد تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر قرآن پاک کو تم چپ کراؤ گے تو قرآن تمہیں چپ کرا دے گا. مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بات، فلسفے کی بات تھی. تو ان کا کہنے کا، عرب کے یمنی تھے وہ، تو ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر قرآن پاک کو چپ کرانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، آپ اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ نے قرآن پاک کو بالکل شن کر دیے. تو قرآن پاک تمہیں چپ کرا دے گا مطلب یہ ہے کہ تم سے بہتر اللہ تعالیٰ جو ہے نا غیر مسلموں کو قرآن سمجھا دیں گے. ہماری کوئی اوقات نہیں رہے گی، ہماری زبانیں بند ہو جائیں گی، ہم جو مرضی بول لیں. قرآن پاک خود اپنی ایڈوکیسی کرنے کے قابل ہے. اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کریں گے، اور یہی ہو رہا ہے. پھر وہ جو لوگ آپ نے جو کہا نا خود ہی آ جاتے ہیں. بہرحال تو اسی کوشش میں اب یہی مقصد بنایا کہ اگلی نسلیں جو ہے نا وہ عربی خود سیکھیں، اور
اسکل خود سیکھیں جو ہے نا ٹو ایکسپریس کمیونیکیشن کی، سمجھیں اس کی فصاحت اور بلاغت کو، اور لوگوں کو بتائیں، اپنے ایٹریبیوٹس ایسے ڈیولپ کریں، نالج اتنی لے کے آئیں. یہی اب میرا انشاءاللہ زندگی کا مقصد ہے. اگلی اس کو 100 ایئر پلان بولتے ہیں ہم، کہ اگلے 100 سال کا پلان جو ہے نا ابھی لاک کریں، اور اس وقت جتنے بھی مسلمان زندہ ہیں، مرد اور عورت، ان سب کو یہ نالج، یہ اسکل اور ایٹریبیوٹس دے سکیں. ٹائم لگ رہا ہے، ابھی شروع کیا ہم نے انشاءاللہ. مگر ہزاروں میں آ رہے ہیں لوگ الحمدللہ، سینکڑوں میں بھی نہیں، ہزاروں میں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی لے کے آتے ہیں. یہ انہی کی نسلیں ہیں جو آگے سے یہ علی ایلوکوینس لے کے آئیں گی، جو قرآن پاک کی وکالت اور قرآن پاک جن کی وکالت کرے گا انشاءاللہ.